احبار اس کا 25واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 28ویں آیت تک۔ اور خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ تو اس کی زمین بھی خداوند کے لیے سبت کو مانے۔ تو اپنے کھیت کو 6 برس بونا اور اپنے انگورستان کو 6 برس چھانٹنا اور اس کا پھل جمع کرنا، لیکن 7ویں سال زمین کے لیے خاص آرام کا سبت ہو، یہ سبت خداوند کے لیے ہو۔ اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا اور نہ اپنی خود رو فصل کو کاٹنا اور نہ اپنی بے چھٹی طاقوں کے انگوروں کو توڑنا۔ یہ زمین کے لیے خاص آرام کا سال ہو، اور زمین کا یہ سبت تیرے اور تیرے غلاموں اور تیری لونڈیوں اور مزدوروں اور ان پردیسیوں کے لیے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہوگا، اور اس کی ساری پیداوار تیرے چوپایوں اور تیرے ملک کے اور جانوروں کے لیے خورش ٹھہرے گی۔ اور تو برسوں کے ساتھ سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہوں گے۔ تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھونکوانا۔ تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھونکوانا، اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرنا۔ یہ تمہارے لیے یوبلی ہو، اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے۔ وہ 50واں برس تمہارے لیے یوبلی ہو، تم اس میں کچھ نہ بونا اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا، اور نہ بے چھٹی طاقوں کا انگور جمع کرنا، کیونکہ وہ سال یوبلی ہوگا، سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے۔ تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے کر کھانا۔ اس سال یوبلی میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے، اور اگر تو اپنے ہمسایہ کے ہاتھ کچھ بیچے یا اپنے ہمسایہ سے کچھ خریدے تو تم ایک دوسرے پر اندیر نہ کرنا۔ یوبلی کے بعد جتنے برس گزرے ہوں ان کے شمار کے موافق تو اپنے ہمسایہ سے اسے خریدنا، اور وہ اسے فصل کے برسوں کے شمار کے مطابق تیرے ہاتھ بیچے۔ جتنے زیادہ برس ہوں اتنے ہی دام زیادہ کرنا، اور جتنے کم برس ہوں اتنی ہی اس کی قیمت گھٹانا، کیونکہ برسوں کے شمار کے موافق وہ ان کی فصل تیرے ہاتھ بیچتا ہے۔ اور تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا، بلکہ تو اپنے خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو تم میری شریعت پر عمل کرنا اور میرے حکموں کو ماننا اور ان پر چلنا، تو تم اس ملک میں امن کے ساتھ بسے رہو گے، اور زمین پھلے گی اور تم پیٹ بھر کر کھاؤ گے، اور وہاں امن کے ساتھ رہا کرو گے۔ اور اگر تم کو خیال ہو کہ ہم 7ویں برس کیا کھائیں گے، کیونکہ دیکھو ہم کو نہ تو بونا ہے اور نہ اپنی پیداوار کو جمع کرنا ہے، تو میں 6 ہی برس ایسی برکت تم پر نازل کروں گا کہ 3 سال کے لیے کافی غلہ پیدا ہو جائے گا، اور 8ویں برس پھر جو تنا بونا اور پچھلا غلہ کھاتے رہنا، بلکہ جب تک 9ویں سال کے بوئے ہوئے کی فصل نہ کاٹ لو اس وقت تک وہی پچھلا غلہ کھاتے رہو گے۔ اور زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے، کیونکہ زمین میری ہے اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو، بلکہ تم اپنی ملکیت کے ملک میں ہر جگہ زمین کو چھڑا لینے دینا۔ اور اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے اور اپنی ملکیت کا کچھ حصہ بیچ ڈالے تو جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آ کر اس کو جسے اس کے بھائی نے بیچ ڈالا ہے چھڑا لے، اور اگر اس آدمی کا کوئی نہ ہو جو اسے چھڑائے اور وہ خود مالدار ہو جائے
اور اس کے چھڑانے کے لیے اس کے پاس کافی ہو تو وہ فروخت کے بعد کے برسوں کو گن کر باقی دام اس کو جس کے ہاتھ زمین بیچی ہے پھیر دے، تب وہ پھر اپنی ملکیت کا مالک ہو جائے۔ لیکن اگر اس میں اتنا مقدور نہ ہو کہ اپنی زمین واپس کرا لے تو جو کچھ اس نے بیچ ڈالا ہے وہ سال یوبلی تک خریدار کے ہاتھ میں رہے اور سال یوبلی میں چھوٹ جائے، تب یہ آدمی اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ آمین۔